ہمیشہ کیوں جیت جاتی ہے؟ ہاں جی، آپ کا یہ سوال کہ برائی ہمیشہ جیت جاتی ہے، پریکٹیکلی ایسے ہی دیکھا گیا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، گو کہ پہلے میں نے مثال ایک دو مواقع پر یہ دی ہے، اس مثال سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ برائی ہمیشہ کیوں جیت جاتی ہے۔ ایک شخص ندی کے کنارے چلا جا رہا تھا، وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک نہر ایک شخص کو بچھو نے کاٹ لیا۔ بات یہ تھی کہ بچھو پانی میں ڈوب رہا تھا، اس نے بچھو کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے ہاتھ پر اٹھایا تو بچھو نے کاٹ لیا۔ اس نے اسے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ بچھو ڈوب رہا ہے، اس نے پھر بچھو کو ہاتھ میں اٹھایا، بچھو نے پھر کاٹ لیا۔ 2-4 بار ایسا ہی ہوا کہ وہ جب بھی بچھو کو اٹھاتا، بچھو سے کاٹ دیتا، وہ چھوڑ دیتا، پھر اٹھاتا۔ تو یہ منظر نہر کے کنارے چلا جا رہا ایک شخص دیکھ رہا تھا۔ اس نے اسے آواز دے کر کہا کہ اے اجنبی شخص، میں جانتا تو نہیں تو کون ہے، لیکن لگتا ہے تو بے وقوف ہے۔ تجھے معلوم ہے کہ وہ تجھے کاٹ رہا ہے اور تو پھر اسے چھو رہا ہے، بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے پلٹ کر کہا بے وقوف میں نہیں، بے وقوف وہ ہے جو سمجھ نہیں پا رہا۔ جگہ وہ کیسے؟ اس نے جواب دیا کہ اس میں برائی ہے کاٹنے کی، وہ نہیں چھوڑ رہا اپنی برائی کو کاٹنے کی، حتیٰ کہ موت کے منہ تک جا رہا ہے، لیکن برائی نہیں چھوڑ رہا کاٹنے کی۔ اور تم مجھے کہہ رہے ہو میں بچانے کی اچھائی چھوڑ دوں؟ میں اچھائی کو نہیں چھوڑ سکتا، برے کو برائی کی چھوڑنی چاہیے۔ تو جب اس قسم کے حالات ہوں گے کہ کوئی بھی اچھا انسان جو ہے جس کے ساتھ اچھائی کرے وہ اس کے ساتھ برائی کرے، تو کہا اچھے کو اچھائی چھوڑ دینی چاہیے، اچھے کو اچھائی چھوڑنی نہیں چاہیے، بلکہ برے کو برائی چھوڑ کر راہ راست پر آ جانا چاہیے۔ لیکن کیا یہ پریکٹس آج ہے؟ برائی اس طرح مستقل مزاجی کے ساتھ انسانی جسم میں سما گئی ہے کہ انسانی جسم اس کے استعمال سے احتمال نہیں برتتے، اس برائی کو استعمال کرتے جا رہے ہیں۔ اچھائی مستقل مزاجی کے ساتھ آپ کے جسموں کے اعمال میں داخل نہیں ہو پائی۔ کیا برائی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کے جسم میں دھنس کر آپ کے وجود کو استعمال کر رہی ہے؟ کیا اچھائی اتنی کمزور ہے کہ آپ کے جسموں میں دھنس کر آپ کے جسموں کو استعمال کرنے کے قابل نہیں ہوئی؟ جب آپ یہ منظر اس دنیا میں دیکھیں گے تو بالکل یہ بات سچی معلوم ہوگی کہ برائی میں طاقت ہے کہ وہ آپ کے جسموں میں داخل ہو کر آپ کا عمل بن جاتی ہے، اور اچھائی کو اتنا کمزور کر رکھا ہے آپ لوگوں نے کہ وہ آپ کے جسموں میں داخل تو کیا ہو، آپ کے جسموں کے نزدیک بھی نہیں پھٹکتی، عملوں میں کیسے داخل ہوگی؟ ایسا کیوں ہے؟ ایسا ہم نے کیا ہے۔ ہر انسان افرادی طور پر اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ جب وہ کوئی برا عمل کرتا ہے تو وہ کیوں نہیں سوچتا کہ مجھے اپنے جسم کو اس برائی سے بچانا چاہیے، جہاں کے جسم کو اس برائی میں داخل کرنا چاہیے؟
وہ جلدی سے جسموں میں اس برائی کو داخل کر لیتا ہے، اور پھر اس جسم میں اس برائی کے لیے ایک مقام بن جاتا ہے، ایک جگہ بن جاتی ہے، برائی کا وہ وجود اس کے جسم میں ٹھہر جاتا ہے۔ اگر کوئی وجود کسی جسم میں ٹھہر جائے تو اسے استعمال تو ہونا ہوگا، تو یوں برائی اس جسم میں ٹھہر کر اپنا وجود بنا کر استعمال ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم نے اچھائی کو اپنے جسموں میں داخل ہی نہیں ہونے دیا۔ اگر اچھائیاں میرے جسم میں داخل نہیں ہوں گی تو یہ میرے عمل میں، میرے وجود کے کسی آرگن کے عمل میں کیسے داخل ہوگی؟ اس کا وجود ہی میرے وجود میں نہیں ہے۔ اسے استعمال کرنے کے لیے میرے وجود میں اس کا وجود ہونا چاہیے، لیکن میرے وجود میں اس کا وجود نہیں ہے تو میں اسے استعمال کیسے کروں گا؟ اگر میں اسے استعمال نہیں کروں گا تو میرے عمل میں داخل کیسے ہوگی؟ تو یہ کون ہے جس نے برائی کو اپنے وجود میں جگہ نہیں دی؟ وہ میں ہوں یا آپ ہیں؟ وہ کون ہے جس نے برائی کو اپنے وجود میں جگہ دی؟ وہ میں ہوں یا آپ ہیں؟ اس جسموں کی دنیا میں ہم نے برائی کو اس قدر طاقتور بنا لیا ہے کہ ہم اپنے وجود میں اس کی پینیٹریشن کو روک نہیں پا رہے۔ اگر اس کی پینیٹریشن میرے جسموں میں رکے گی نہیں تو پھر میرے جسموں سے برائی کی عملداری کیسے رک پائے گی؟ آئیں ہم ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ہمیں برائی کو اپنے وجود میں جگہ نہیں دینی، ہم نے اپنے وجود کو برائی کے استعمال کے لیے نہیں چھوڑنا۔ اگر جسم ہے تو اس سے نیکی پھیلے، نیکی کا وجود اس میں داخل کریں کہ ہمارا وجود اور وجود کے آرگنز جو بھی عمل کریں وہ نیکی کے ساتھ ہو۔ کیوں کہ ہمارے وجود میں نیکی کا وجود ہو۔ یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ برائی کو کمزور کرنے کی ضرورت ہے جو آج طاقتور ہے، اچھائی کو طاقتور کرنے کی ضرورت ہے جو کہ کمزور ہے، اور اس کا سبب ہم ہیں۔